السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوموار کا دن اور اس ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام۔ آج ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے، آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے جو مہنگے بل ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے مہینے سے آن ورڈ۔ اس مہینے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بجلی کے بل آئیں گے تو لوگوں کے جو ہے نا وہ لگ سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا وجہ بن رہی ہے، ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو مین آفس ہے وہاں پہ آج پولیس کا ریڈ ہوا، کچھ پرچے ورچے بھی ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی پروگرام کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، کل ایک میٹنگ ہونی تھی کابینہ کی، اب شاید پرسوں ہونے جا رہی ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے اور جو آرٹیکل 6 لگنا ہے اس حوالے سے کوئی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، پروگرام کے اندر ان کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن آج ہماری جو پہلی سٹوری ہے، آج ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو آپریشن ہے یا اسٹریٹجی ہے یا ویژن عزم استحکام پاکستان کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اور بتایا کہ پچھلے 2 سال کے دوران افواج پاکستان نے کتنے آپریشنز کیے پاکستان کے طول عرض کے اندر دہشت گردوں کے خلاف۔ جو کائنیٹک لیول کے اوپر آپریشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن جو کام سول حکومت کے کرنے والے ہیں وہ پروونشل سطح کے اوپر ہو یا وفاقی سطح کے اوپر وہ نہیں ہو رہے۔ اس کے اندر ظاہر ہے مدارس کی رجسٹریشن ہے، قانون سازی ہونی ہے، بارڈرز کنٹرول جو مینجمنٹ ہے اس حوالے سے جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں نے کام کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ جو مافیاز ہیں سارے کا سارا، یہ جو بارڈر کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے، جو سمگلنگ ہوتی ہے، جو آئل کی سمگلنگ ہوتی ہے، جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ چند عناصر ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہماگیر جو ہے ایک اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سوال و جواب بھی ہوئے، انہی سوال و جواب کے دوران یہ بھی بات ہوئی، خاص طور پر یہ جو بنوں کا افسوس واقعہ ہوا، تفصیلات شیئر کی گئیں کہ وہاں پہ بھی کچھ شر پسند عناصر تھے، وہ ہجوم کے اندر شامل ہو گئے اور انہوں نے پھر ہجوم کو وہاں پہ اکسانے کی کوشش کی۔ ساتھ میں جو فیک نیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ 2 صاحباب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرانی خبریں ان کو گڑ گڑا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو ڈی جی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے پریس کانفرنس کا، اس کا ہم بڑھایا جائے گا تواتر سے، کہ ہم بات کریں گے میڈیا کے ساتھ، جو بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر میڈیا کو جو ہے آن بورڈ رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے میں چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس آؤں گا، آپ پریس کانفرنس سنی اور پاکستان کے اندر خاص طور پر جو دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان کا کردار ہے اور خاص طور پر انہوں نے جو بات کی جس لیول کے کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، سول ہوں یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ملٹری کی، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن جو کام کرنے والے ہیں، قانون سازی کرنی تھی، آپ نے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا تھا، وہ سویلین حکومت، وہ ہر ایک نئی حکومت آتی ہے وہ یہ تو بات کرتی ہے، نئی پالیسی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ نہیں تو اب اس کا عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ حکومت کا کام ہے، ادارے سارے اس کے متحد ہے، خاور گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، تو آپ کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اس میں کسی قسم کی روح رعایت، کسی دہشت گرد، کسی اس کے پشت بنا کے اور بقول لوگوں کے سہولت کاروں کے کسی کو کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے۔ آپ جہاں جہاں جو کارروائیاں کر رہے ہیں ملک کے خلاف، وہاں چن کے ان کو پکڑیں اور ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن یہ باتوں سے، یہ لاتوں کے بھوت تو نہیں مرنے والے۔ آپ کو سنجیدہ کوششیں کرنی ہے اور قوم کو اپنے ساتھ اور پشت پر رکھیں، نہ کہ وہ ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں۔ بس اس سے زیادہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مطمئن نہیں ہوں دہشت گردی کے خلاف جنگ جس پیمانے پر قوم اور فوج کا یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ بالکل اس بات کی بڑی نہیں خاور صاحب، جی آپ نے آخری دفعہ کب تمام پارٹیوں کو بریفنگ دی تھی
کہ جی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ادھر سے یہ ہو رہا ہے، ادھر سے وہ ہو رہا ہے، اور یہ کرنا ہے اور آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ نقطہ بڑا اہم آپ نے چوہدری صاحب اٹھایا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پچھلے دنوں بات بھی ہوئی تھی، حسن ایوب صاحب نے ہمیں اسٹوری بھی بریک کی تھی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر یہ جو اسٹریٹجی یا ویژن عزم استحکام ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. اب ہمارے جو محترم شہباز شریف صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ لگتا ہے کسی اور کام کے اندر مصروف ہو گئے ہیں. حسن، یہ کس نے یہ کام کرنے ہیں؟ اگر پروسیکیوشن کرنی ہے، جو سیاسی انتشار پسند کی بات کی جا رہی ہے ان کے حوالے سے کیسے چلانے ہیں، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو بھی پروسیکیوشن کرنی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں اس حوالے سے کام کر رہی؟ نہیں، کام تو شروع ہو چکا ہے خاور گوبند صاحب. آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے آپ دیکھیے کہ کارروائیاں سٹارٹ ہوئی نہیں ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے سٹارٹ ہیں. بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور بہت سی لوگوں کی گرفتاری آئندہ دنوں میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں متوقع ہے. تو ڈیجیٹل ٹیررزم کیونکہ دیکھیے ایک کنونشنل آپ کا ٹیررسٹ ہے اس کو تو ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے لیئرز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو فائر وال ہے اس کو بھی ان پلیس کیا جائے گا اور فائر وال کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ وہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی لوکیشن پتہ لگے گی، پھر وی پی این کے ذریعے بھی وہ چھپ نہیں پائے گا. تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے الحمدللہ. اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بڑے جو ہے اچھے طریقے سے اور مؤثر انداز سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. رہا سوال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا آج کا، تو بڑے اچھے جو نکات انہوں نے اٹھائے اور بالخصوص ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا اور ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا، جو کہ میرے لیے بھی باعث اطمینان ہے، کیونکہ 9 مئی کے ملزمان کو اگر سزا نہ دی گئی اور آگے بڑھ گئے تو پھر یہ 9 مئی یہاں پر رکے گا نہیں، یہ پھر 9 مئی بار بار ہوتا رہے گا. تو اس لیے افواج پاکستان کی جانب سے، ترجمان کی جانب سے جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. حیدر نقوی صاحب، آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی، سارے نکات کے اوپر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے. یہ ڈیجیٹل ٹیررزم اٹ از ون آف دا فیکٹرز، ون آف دا فیسٹس آف دس اوور آل جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کام ہو رہا ہے، بات کی انہوں نے. لیکن بنیادی طور پر ڈیجیٹل ٹیررزم تو چلے مانا پچھلے 1-2 سال 3 سال کے دوران آئی، لیکن یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے حکومتوں نے کام کرنے تھے، 2014 سے آنورڈ بات کی ڈی جی ایس پی آر نے، انہوں نے بات کی اور ڈفرنٹ حکومتوں کے دوران جو کام ہونے تھے اس حوالے سے بات کی. لیکن سولین گورنمنٹ جو ہیں ظاہر ہے ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں، ایک کام کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک عام پاکستانی گفتگو کر رہا ہے، کسی ادارے کا سربراہ گفتگو نہیں کر رہا. اب ایک عام پاکستانی بن کر ذرا سوچیں، میں، آپ، حسن ایوب صاحب، چودھری صاحب اور سارے سننے والے، کیا ہمیں مافیات کا سامنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہمارے درمیان انتشار پھیلانے والوں کا سامنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کا سامنا نہیں ہے؟ کیا یہ مافیات چاہے اسمگلنگ میں ہوں، چاہے ہنگامہ آرائی میں ہوں، چاہے ملک کے اندر انتشار پھیلانے میں ہوں، چاہے بھائی کو بھائی سے لڑانے میں ہوں، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں آپریشن عزم استحکام کو، بات ہی نہیں کریں گے. نہیں جی، ضرورت نہیں ہے عزم استحکام آپریشن کی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے، یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں موجود ہیں، تو پھر ہمیں ایک آپریشن عزم استحکام کی ضرورت ہے. اور وہ عزم استحکام شروع ہوتا ہے ہماری سوچ سے. ہماری سوچ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کم از کم اتنا تو محفوظ اور پرامن کر دیں کہ ہمارے بچے، ہماری گلیاں، ہمارے محلے یہاں پر پرامن رہ سکیں اور اپنی زندگی بہتر گزار سکیں. تو یہ سوچ ہے آپریشن عزم استحکام کی، جسے پوری پاکستانی قوم کو سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی، زبانی وابستگی، ہر چیز سے ہٹ کر سوچنا ہوگا. یہ مت دیکھیں آج بات کس نے کی ہے، یہ دیکھیں کہ بات کیا کی ہے. کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو ایسی مافیات کے خلاف لڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کی، تو ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے؟ آپ کی سوچوں پہ، آپ کے آئیڈیولوجیکل بارڈر پہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہی ہے نا ڈیجیٹل دہشت گردی. اسی کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے.
ضروری نہیں ہے ہمارے منفی بات کو بغیر تصدیق کیے خرید کر بیٹھ جائیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیں. کیا ہم اتنی بھی ذمہ داری بطور پڑھے لکھے پاکستانی پوری نہیں کر سکتے کہ کوئی بات منفی بات کوئی ایسی بات کسی ادارے ریاست شخصیت کے خلاف ہو تو اس پر یقین کرنے سے پہلے کم از کم اپنے طور پہ تھوڑی سی تصدیق کر لیں اور پھر رد عمل دیں. اور یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی بیسکلی ڈیجیٹل دہشت گردی کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا. جب آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی نفرت، لوگوں کے ذہنوں میں اتنی آپ نے ایک دوسرے کے لیے بھائی کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف نفرت ڈال دی تو لوگوں نے اس کا رد عمل دیا. تو یہ کون لوگ ہیں جو نفرت ڈال رہے ہیں؟ ان کا ضروری ہے جو لوگ ہیں جو نفرت ڈال رہے ہیں دماغوں میں وہ کون لوگ ہیں، قوم ان کو پہچانے. میں پھر یہ بات کروں گا کہ میں کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر کسی لسانی وابستگی سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کا تعین کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ضروری ہے. جی چوہے صاحب، آپ کو ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایک تو میں نے پہلے آپ کو کہا اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جی چوہے صاحب، کبھی آپ ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، حکومتیں میں موجود ہیں، اداروں میں موجود ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ گریوٹی ہے یہ صورتحال کی، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ کرنے کے بجائے وہ کام کرنے کے، یعنی وہ جو میں نے کراچی میں ایک بات کر دی تھی پروگرام میں، اور کما تو فرصت نہیں ہے، وہ کام نہیں. دوسرا مجھے خاور گورنمنٹ صاحب، اگر آپ ہمیں یہ یعنی مطلب کہنا چاہتے ہو نا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ فوج کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم ہیں، تو میں ایسے تمام لوگوں کو یعنی جھوٹ بولنے پر اور غلط بیانی کرنے پر اور میرے حب الوطنی کے جذبے کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنی رائے ریزرو رکھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا کارروائی کر سکتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ بھی جواب آپ نے خاور گورنمنٹ صاحب دینا ہے کہ انڈیا، عوامی جمہوریہ چین، افغانستان، ایران اور یہ ایک اور تھوڑے سے فاصلے سے تاجکستان، ازبکستان، ترکمستان، یہ سارے ملک پرامن ہیں تو سوائے پاکستان کے ہر جگہ امن ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ یا ہم نااہل ہیں یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہی چیز سوچنے والی ہے، ہم سب کو سوچنی ہے. لیکن جواب لے لیں 5 سیکنڈ کا. خبر بھائی اس کا جواب لے لیں جو آخری بات چودھری صاحب نے کی ہمارے. دیکھیں بات سنیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سارے ممالک پرامن ہیں، ہمارا ملک پرامن کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو آپریشن عزم استحکام کیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے پرامن نہیں ہے. ناظرین دیکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے. بات ہمارے جو پینلسٹ نے کی، اب یہ ذمہ داری ہے یہ کس نے لینی ہے؟ ظاہر ہے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور اے پی سی اس کے اوپر کال کرنی چاہیے تھی. چوہے صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ تمام جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس اے پی سی کے اندر جو ہے حاضر ہونے کی، اس کے اندر اپنی اٹینڈنس کا بتایا تھا کہ ہم ہوں گے اور بات سنیں گے اور جو ہمارے اپنے جو کنسرنز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج کل آپ کسی غمی والے میں جائیں، کسی خوشی والے گھر میں جائیں، دوستوں کے اندر بیٹھیں، دفتر کے اندر بیٹھیں، جو ایک موضوع جس کے اوپر ہر کوئی بات کر رہا ہے، وہ ایک ہی سوال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تہاڈا بل کنا ہے. ایوری بڈی آسک، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، وہ ٹیلی فون کے اوپر خواتین کی گپ شپ ہو رہی ہے، مرد حضرات بات کر رہے ہیں، یار دوست آپس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی بندہ شیئر کر رہا ہے کہ بھیا آپ نے سولر لگوایا کہ نہیں، آپ کے گھر کا بجلی، آپ کے گھر کے جو بجلی کا بل ہے وہ کتنے کا آیا ہے، کتنا آیا ہے. آج کل تو ایسی صورتحال ہے کہ اکثر جو گھروں کے جو کرائے ہیں بیچارے شہروں کے اندر جو کرائے کے گھروں میں اندر رہتے ہیں، اس گھر کا جو منتھلی کرایہ ہے اس سے زیادہ وہ بجلی کا بل آ رہا ہے. لوگوں نے بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور سب کو دکھا رہے ہیں کہ جناب اللہ دیکھیں میری تنخواہ 30,000 ہے، بل میرا 25,000 آ گیا، میں 5,000 میں کیسے گزارا کروں گا؟ میری تنخواہ 30,000 ہے، بل میرا 35,000 آ گیا، میں بتائیں اپنے بال بچوں کو کیسے کھلاؤں؟ اس کے اوپر کافی زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر بجلی کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہے ناظرین؟ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا، حکومت وقت نے معاہدہ کیا ایک پاور پروڈیوسر سے، ایک بجلی پیدا کرنے والے کارخانے سے. معاہدہ آپ نے یہ کیا ہے کہ جی وہ کارخانے والا یہ کہتا ہے کہ جی میں جو مہینے کی آپ کو 100 یونٹ بنا کے دے سکتا ہوں، آپ میرے سے وہ 100 یونٹ خریدیں یا نہ خریدیں، آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں. آپ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ ان سے وہ 100 یونٹ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ 10 یونٹ کو 5 یونٹ بھی نہیں خرید رہے، لیکن وہ 100 یونٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کی پیمنٹ ان کو کر رہے ہیں.
उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा, और वो जो पेमेंट है नाजरीन वो भी पाकिस्तानी रुपए के अंदर नहीं हो रही, वो पेमेंट डॉलर्स के अंदर हो रही है। और इसके ऊपर डॉक्टर गौहर एजाज केयर टेकर मिनिस्टर रहे हैं सनत और तजारत के, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। वो आजकल बात कर रहे हैं काफी खुल खला के, मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे हैं, सोशल मीडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पे हुकूमत वक्त इस वक्त गलती के ऊपर है, और अगर इस गलती को जो है सुधारा नहीं गया तो खुदा न खासा पाकिस्तान के जो मुआशी हालात ऑलरेडी आपने देखा कि जिस नहज पे हम पहुंचे हुए हैं, मजीद ये खराब हो जाएंगे। और फिर मैशत अगर खराब होती है तो फिर आपको पता है उस मुल्क के अंदर बाकी सारे मामलात भी खराब हो जाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको दिखाते हैं गौहर अयूब साहब का, एजाज साहब का सॉरी, जो ट्वीट है उसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। जो मुख्तलिफ जो पावर प्लांट्स सबसे महंगे उन्होंने जो उसका इंकशाफ किया अपने ट्वीट के अंदर वो आपके सामने पहले रखते हैं। नाजरीन महंगे तरीन जो टॉप 5 जो प्लांट्स हैं वो उसकी तफसील आपके सामने। पहला है रोश, वो आप सुनिएगा। ये जो बिजली 745 रुपए फी यूनिट, ये दिसंबर 1999 में ये प्रोजेक्ट 30 साल की मुद्दत के लिए लगाया गया था, ये आप देखें। अगला है नाजरीन चाइना पावर हब, इसकी ये जो बिजली पैदा कर रहा है ये 350 रुपए फी यूनिट। उसके बाद है पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक, ये एक आईपीपी है, ये 170 रुपए फी यूनिट के हिसाब से ये पैदा कर रहा है बिजली। इसी तरह सबा पावर है, उसका रेट 117 रुपए फी यूनिट, ये दिसंबर 99 से ये प्रोजेक्ट ये 30 साल के लिए चल रहा है। उसके बाद एक पाक जेन के नाम से प्रोजेक्ट है और ये 95 रुपए पाक जेन, ये प्रोजेक्ट इसकी बिजली की कीमत फी यूनिट ये भी देख लें, ये सबसे महंगे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जो सबसे ज्यादा होशरुबा इंकशाफ किया गया मोहतरम डॉक्टर गौहर एजाज साहब की तरफ से, वो बड़ा मतलब आप जब देखते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि क्या वाकई ये हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है। ये जो रोश ये पावर प्रोड्यूसर आईपीपी, ये नाज़रीन जनवरी से मार्च, ये जो साल जिसके अंदर हम आज जिंदा हैं, इन्होंने जो है 3 महीने के दौरान जीरो बिजली पैदा की और 1 अरब 82 करोड़ रुपए इनको अदा किए गए। 1 अरब के अंदर नाजरीन आपको पता है कि 100 करोड़ होता है, उसके बाद 1 अरब और 82 करोड़ रुपए। इसी तरह चाइना पावर हब जनवरी से मार्च, इसने भी जो है जीरो बिजली पैदा की और तकरीबन 33 अरब रुपए जो है इस जो पावर प्रोजेक्ट को अदा किए गए। उसके बाद नाजरीन ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक, ये वाला देख लें, इसी अरसे के दौरान इसको 30 अरब रुपए जो है वो बिजली अता की गई, इसी जो है रुपए अदा किए गए। पंजाब थर्मल पावर, ये जनवरी से मार्च नाजरीन ये भी देख लें, इसको भी जो है जीरो बिजली पैदा करने की मद में कुछ 10 अरब रुपए इनको जो है अदा किए गए। इसी तरह जामशोरो जो है पावर, जामशोर पावर जिनको 1 जनवरी से मार्च इन्होंने भी कोई बिजली पैदा नहीं की और इनको 93 करोड़ रुपए 93 करोड़ रुपए अदा किए गए। सैफ पावर लिमिटेड जनवरी से मार्च कोई बिजली नहीं है, इसको 67 करोड़ रुपए अदा किए गए। सेफ फायर इलेक्ट्रिक लिमिटेड जनवरी से मार्च 2024 जीरो बिजली और 59 करोड़ रुपए 59 करोड़ रुपए इनको ये अदा किए गए। ये तो हैं मोटे मोटे आपको बताया, ये जो आईपीपीज हैं ये काम कर रहे हैं। हसन, इसके ऊपर ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट्स तो लग गए, ये तो हमें पता भी चल गया, ये मेन मसला भी कैपेसिटी पेमेंट्स का है। आपकी नजर में आप क्या कहेंगे? अब सबसे पहले तो ये हमें डिटरमिन करना है कि किसने लगाए, क्यों लगाए, क्या वजह बनी, क्या उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं था ये जो मुआहदे हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ये बेड़ा गर्क कर देंगे और इवेंचुअली फिर जो है रियासत को सफर करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और मेरा इस पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है कि जिसने भी जो ये जुर्म किया है उनको सजा यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए, और अगर उनको सजा ना दी गई और आगे बढ़ा गया तो फिर इसके जो है वो ये भी नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान है, क्योंकि फिर आइंदा मजीद इस किस्म के जो है वो वाक़यात होंगे और फिर मुल्क को, अवाम को इस मुश्किल में डाला जाएगा। तो ये जो अभी मुश्किल में फंस चुके हैं हम, ये कैपेसिटी ट्रैप के अंदर, पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बड़ी कमजोर थी तो उसके पास इसको ये बोझ उठाने की सकत नहीं है,
اور ابھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ دیکھیں کس نے پے کرنا ہے. وہ خاور گومن صاحب آپ نے پے کرنا ہے, چودھری غلام حسین صاحب نے پے کرنا ہے, حیدر نقوی صاحب نے پے کرنا ہے, یا مجھ غریب نے پے کرنا ہے. تو یہ وہ تمام کی تمام چیزیں یہ پاکستان کی عوام نے پے کرنا ہے, یعنی کامنر نے پے کرنا ہے. تو ہماری جو اشرافیہ ہے وہ جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں, جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں, انہیں ملک کے مفاد کا احساس نہیں تھا, ان کو پاکستان کے مفاد کا احساس نہیں تھا, اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. اور یہ نیب جو ہے نا وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے معاملات دیکھتی ہیں, تو یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی جس نے کی ہے اس کے خلاف سنجیدہ کیسز بننے چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور وہ ہوتی بھی میں بھی دیکھنا چاہوں گا. ناظرین, گوہر اعجاز صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جو یہ آئیز ہیں اون کون کرتا ہے اور حکومت وقت کی کتنی اونرشپ ہے, یہ سنیے گا. 52% گورنمنٹ کا ہے, مالک کون ہے؟ گورنمنٹ. 28% پرائیویٹ سیکٹر ہے, مالک کون ہے؟ پاکستانی. کتنے پرسنٹ بن گیا؟ 80%. ٹھیک ہے, اب یہ 80% آپ کے سامنے ہے, آپ 80% سے تو نیگوشیٹ کریں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے کس کے کہ جناب اس میں سی پیک کے چائنیز اونرشپ کے پلانٹ ہیں, ان کو بعد میں ڈیل کر لیں, وہ بھی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر آپ اپنا سٹیپ لیں گے پہلا کہ اپنے آپ کو ٹیک اینڈ پے پہ لے جائیں گے, آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جائیں گے کہ بھئی بجلی بناؤ, بیچو اور اس کے پیسے لو, کس بات کے پیسے لے رہے ہو بند پلانٹ کے؟ ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, فارمر پرائم منسٹر, فارمر فیڈرل منسٹر ملٹیپل ٹائمز, ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی جو بڈنگ پروسیس ہے کیا وہ فری اینڈ فیئر تھا, کیا اچھے انداز سے ان کو کیا گیا, ان کا جو انکشاف انہوں نے کیا اس کے اوپر, وہ بھی آپ کے لیے خوش ربا ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڈنگ پروسیس فیئر ہونا چاہیے. اس کے جواب میں سن رہا تھا کسی جگہ اوپر بات کر رہے تھے اویس لغاری صاحب, موجودہ جو منسٹر ہیں پر بجلی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ سستی شہرت کے لیے سارا یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بات کی ہے نقوی صاحب, گوہر اعجاز صاحب نے, کہ ٹوٹل جو 80% آئی پی پی جو لگے ہوئے ہیں اس میں 52% حکومت وقت کی ظاہرہ اونرشپ ہے, اور باقی جو ہے 28% وہ اس کے اندر بھی پاکستانی شامل ہیں. تو 80% جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں, حکومت پاکستان اور پرائیویٹ جو پاکستانی سٹیزن ہے وہ ہیں. لہٰذا اگر آپ نے بسم اللہ کرنی ہے تو ان لوگوں سے تو بات کر رہے ہیں آپ, یہ سارے کے سارے جو کانٹریکٹس ان کے ساتھ کیے ہیں ان کو ریویو کر رہے ہیں. اور خدا رہا یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر میں خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا, وہ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یار پر یونٹ کو 35 روپیز کا جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز پڑ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کوئی یہ بھی پھر وہ یہ بھی ہم لگا دیں کسی اور ایک نیریٹو بنا دیں کہ اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں کون ہے, کوئی تیسرا چوتھا پانچواں ڈال دیں کسی کے سر کے اوپر, یہ ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب 2 سال سے حکومت موجود ہے, پہلے پی ڈی ایم کے بھی پرائم منسٹر یہی تھے, اب بھی پرائم منسٹر یہی ہے, تو کس نے کرنا ہے یہ؟ اچھا, پہلے تو آپ یہ ذرا بتائیے کہ آپ نے سوال میں ایک بات بولی ہے کہ ہم نیریٹو بنا دیں اور اس کے سر پہ ڈال دیں, اس سے کیا مراد ہے آپ کی, تاکہ میں جواب دے سکوں؟ سر نیریٹو یہ ہے کہ نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ سوورن گارنٹیز ہیں, ہم نہیں, ان آپ کو کون سے نیریٹو سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے سر پہ ڈال دیا جائے؟ سر میں نیریٹو یہ کروں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کے طور پہ جو دوسرا ہے وہ کون سا بتائیے. سر نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی پرابلمز ہیں نا, پاکستان کے اندر جتنی پرابلمز یہ ہو رہی ہیں, ہماری اندرونی جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے, یہ کسی اور نے کر دی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سی پیک ہے یہ اچھا پروجیکٹ نہیں ہے. بھئی ہم نے خود سارے کے سارے پروجیکٹس کیے ہیں, یہ انویسٹمنٹ جو بھی کرنی ہے, یہ جو آئی پی پی کے سارے ہیں یہ بھی ہم نے خود جو ساری کی ساری جو ایگریمنٹس کیے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, تو کرنا کس نے ہے؟ تو ہمارے ملک کے اندر ہم ہی نے کرنا ہے. بڑی زبردست خبر بھائی, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کر دی. اس سے پہلے ہم جو اسٹوری کر رہے تھے آپریشن عزم استحکام کے متعلق, تو یہ بیسکلی آپ کا یہ جو جواب ہے یہ آپریشن عزم استحکام کی ضرورت کو واضح کرتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں اس طرح کا ایک آپریشن ہونا ضروری ہے جہاں اس طرح کی مافیات, چاہے وہ آئی پی پی ریلیٹڈ مافیات ہوں, چاہے کسی بھی حوالے سے, آپ نے سی پیک کے حوالے سے بھی بات کی اور ظاہر انتشار کے حوالے سے, ان تمام مافیات کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ جو جواب ہے وہ بہت اچھی بات ہے, آپریشن عزم استحکام کی ضرورت سے بہت زیادہ زور ڈالتا ہے, ایک بات. اور دوسری بات دیکھیے, یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ تو آواز ہم بہت عرصے سے اٹھا رہے ہیں, آپ کے سامنے کی بات ہے, اور یہ بالکل اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. ایک ایسا وائٹ کالر کرائم ہے کہ اس کو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اس ملک کو بنا رہے ہیں.
چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں. اور یہ سٹوری اس وقت زیادہ کمپلیٹ لگے گی، ہو سکتا ہے ہم کل کر لیں کہ ان آئی پی پیز کے نام نہیں دینے ہم نے بتانا ہے ان کے مالکان کون ہیں. ہم نے بتانا ہے وہ رزاق داؤد بھی اس کا مالک ہے جو عمران خان کی کیبنٹ میں 4 سال تک وزیر رہا. ہمیں بتانا ہے وہ اعظم سواتی بھی اس کا مالک ہے جو عمران خان کی کیبنٹ میں وزیر رہا. ہمیں ان تمام لوگوں کے نام بتانے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، پہلے حکومتوں میں بیٹھے رہے، اس سے پہلے حکومتوں میں بیٹھے رہے اور ان آئی پی پیز کے مالک ہیں اور پاکستان کے خزانے سے اس پیسے کو نکال کر اپنے گھر لے جا رہے ہیں. جی اچھا، آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہے؟ تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ یہ جو سارے کے سارے نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کل ہم اس پہ نہیں آپ نے دیکھیں مالکان کے نام چاند ایک نام لے لیے نا، تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو ہوگا. یہ جو آئی پی پی کے سارے جو کانٹیکٹس ہوئے تھے کس گورنمنٹ کے دوران ہوئے تھے؟ کوئی دیکھیں یہ 94 میں ہوا تھا، 2002 میں ہوا تھا، پھر 2015 میں ہوا تھا. اب گورنمنٹ صاحب کو پتا ہے کس کے دن. چلیں اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے کلیریفائی کر دیا. چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے مہنگی بجلی، اب حکومت وقت جو ہے یہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہم نے پروگرام کے اندر بارہا یہ بات چلائی دکھائی، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تجربہ کار کوئی نہیں ہے. احسن اقبال صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، باقی ان کے جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ تو نئے لوگ آئے ہیں، ہم بھی یہ تو جمعہ 8 دن ان کو سیاست کا بھی نہیں پتا، ان کو گورننس کا بھی نہیں پتا. تو اب یہ سارے جو کام کر رہے ہیں، جو گوہر اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں، میں دوبارہ ذرا ان کی بات سنوانا چاہوں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت وقت کام کرنے والے ہیں اور حکومت وقت کو کرنا چاہیے. سنیے. 52% گورنمنٹ کا ہے، مالک کون ہے؟ گورنمنٹ. 28% پرائیویٹ سیکٹر ہے، مالک کون ہے؟ پاکستانی. کتنے پرسنٹ بن گیا؟ 80%. ٹھیک ہے، اب یہ 80% آپ کے سامنے ہے، آپ 80% سے تو نیگوشیٹ کریں. کیا مسئلہ ہے؟ آپ چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے کس کے کہ جناب اس میں سی پیک کے چائنیز اونرشپ کے پلانٹ ہیں، ان کو بعد میں ڈیل کر لیں. وہ بھی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر آپ اپنا سٹیپ لیں گے پہلا کہ اپنے آپ کو ٹیک اینڈ پے پہ لے جائیں گے، آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جائیں گے کہ بھئی بجلی بناؤ بیچو اور اس کے پیسے لو. کس بات کے پیسے لے رہے ہو بند پلانٹ کے؟ ابھی یہ جو نیریٹو کی بات کر رہے تھے نا موسم ہمارے محترم نقوی صاحب، یہ ابھی بظاہر آپ تجربہ کار ہو گئے نا، پرانے میڈیا کے اندر ہے، انہوں نے 2 لوگوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے سابقہ جو منسٹر صاحبان تھے ان کے نام ہمیں لے کے آنے چاہیے. تو یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، ظاہر ہے. یہ جو میں نے تو کہا سر سن لینا نقوی صاحب، ذرا میں چوہدری صاحب کے ساتھ سوال کر رہا ہوں. بالکل آپ کی بات آ گئی سر، لوگ سن رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، 94 میں حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد ایک پالیسی بھول گئے ہیں نقوی صاحب. 98 کے اندر پینیا ملن کی حکومت ابھی موجود تھی جنرل مشرف کے آنے سے پہلے، انہوں نے بھی ایک پاور پرائیویٹ آئی پی پی کی پالیسی لے کے آئے تھے. پھر جنرل مشرف صاحب آ گئے. اس کے بعد جو اصل کام ڈالا وہ خاص طور پر 2013 سے آنورڈ، 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹ کوئی 183 ارب ہمیں دینی پڑتی تھی، اور 2022 میں جب آئے 2020-22 کے دوران یہ پہنچ گئی 2024 تک. تو یہ فرق بھی چوہدری صاحب پڑ گیا. تو یہ کیسے ہم نکلیں گے یہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کے ٹیپ سے؟ چودھری غلام حسین صاحب کو آپ کے پاس حال ہے تو وہ بھی بتا دیں. نہیں تو تمہیں گندن پئی یہ تو کیوں نہیں دس دے کہ جڑا ایک بندہ ہے بڑا وڈا بن کے بیٹھا دوسری دفعہ وہ بیٹے جڑا ہے 63 کروڑ انہوں کہدا دیتا جائے. نہیں وہ سر اب وہ ہم بات نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی، آپ آگے چلیں. جی چودھری صاحب آپ بتائیں. یہ بات نہیں کر سکتے، جس کو مطلب کمزور جو تھے تاڑا بھی زور چلتا ہے. چودھری صاحب کی کریے پھر. سب سے زیادہ ظلم یہ ہے آئی پی پی. میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ لوگ اندھیرے میں رہیں، بجلی نہ دیں، ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا. پہلے بھی ہم جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت تو ہمارے گاؤں میں نہ کوئی بجلی تھی نہ کچھ تھا، تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. تو کیا فرق پڑتا ہے اتنے اربوں؟ نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ جو ادارے ہیں ریاستی جو سفید ہاتھی ہیں جو 1000 ارب یا کتنا ان کا بھی آپ اس کا بھی ڈیٹا نکالیں. تیسرا یہ جو حکومتی ہے للے تللے ہیں، ان کو یہ مراعات، ان کو وہ مراعات، ان کو یہ کام، ان کو. اور چوتھا لوٹ مار کا مشکل بازار. 1 ارب کے پروجیکٹ دیے جاتے ایک ایم این اے کو، ایک 50 کروڑ کے 100 کروڑ کے ایم پی اے کو، وہ آدھا پہلے دن کھا جاتا ہے. اس حال کو ہم کہاں پہنچے ہیں؟ اللہ کے واسطے اصل کام کی طرف آئیں. آپ نے اب لوٹ مار کو ایک باقاعدہ جائز کام قرار دے دیا ہوا ہے. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے.
اور میں نے پہلے بھی کہا تھا. میں آ رہا ہوں حسن ایوب آپ کے پاس. متفق 100% متفق. چلو پہلے انہوں نے سن لو یار. اچھا نہیں وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی. اچھا ذرا چلیں چوہدری صاحب آپ بات کمپلیٹ ہوگی آپ کی؟ نہیں میری کوئی بات نہیں، کرائیں جو کرنی ہے. اچھا اب یہ حسن ایوب آپ نے دیکھ لیا کہ اب سولر کے اوپر بجلی کتنی سستی مل رہی ہے، باقی جو ہے ونڈ انرجی کے اوپر جو بجلی آ رہی ہے وہ بھی بیچارے لوگ پیدا کر کے دیتے ہیں اور وہ بھی واپس ان کو مہنگی بیچی جا رہی ہے. اچھا پرابلم اب سب سے جو اہم یہ ہے کہ ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آڈٹ کروا لیں، ایک دفعہ آڈٹ ہو جائے کہ کس کس کی یہ جناب اعلیٰ اس کے پیچھے انویسٹمنٹ کون کس کی ہے، پاکستانی کتنے ہیں، باہر کے کتنے ہیں، کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کس کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ کمی ہے. اور ابھی آپ نے بیان سن لیا ہوگا محترم اویس لغاری صاحب کا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سستی شہرت کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم اس کے علاوہ ہم کوئی نہیں کر رہے. اور لغاری صاحب کا آپ نے بیان سن ہی لیا ہے، سنیے گا. اپنے وقت کے اندر بولنا نہ، آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بینڈ بجا دینا، اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے کوئی اور مقصد ہوں گے، اس کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے. لیکن ہم ان سے بہتر ریفارمسٹ ہیں. ہمیں شروع کے چند پلانٹ آئی پی پی جو ہے اپ فرنٹ ٹیرف پہ لگانے چاہیے تھے، اس کے بعد آپ بڈ کراتے ٹیرف کے اوپر. ہم پلانٹ ڈیفائن بھی کرتے کہتے ہیں جی اس قسم کا پلانٹ ہوگا، آپ ایک ایفیشنسی لیول دے دیتے، بڈ کراتے، مارکیٹ بیسڈ بڈ آ جاتی ہے. 18% ریٹ آف ریٹرن نے ٹیرف میں گارنٹی کیا ہوا، اور ٹیرف بنانا بھی نہیں آتا، مارکیٹ کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہوتا نیپرا کو. ہماری پر کیپٹا جو کنزمپشن ہے بجلی کی آج بھی انڈیا کے مقابلے میں آدھی ہے. ونٹر پورے 4-5 مہینے آپ کی ڈیمانڈ 8-9 ہزار سے اوپر جاتی نہیں ہے، آپ کو سارے پلانٹ بند رکھنے پڑتے ہیں. جی آپ نے سن لیا جو ہے حسن ایوب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سستی شہرت ہے. آپ نے جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی بیان سن لیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی تھی فیئر بیڈنگ لیکن فیئر بیڈنگ نہیں ہوئی. تو یہ کیا پرابلم ہے؟ اس میں آڈٹ کروا لیا جائے ایک فری اینڈ فیئر، پتہ چل جائے کس نے غلطی کی ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس کو سزا مل دی جائے. نہیں بالکل، میں نے تو پہلے جو ہے وہ بات یہ کر چکا ہوں کہ بالکل جس کی غلطی ہے آڈٹ ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. یہ ملک ہے اور ملک کے ساتھ جس نے جو ہے وہ یہ ملک کو ٹیکہ لگایا، یعنی عوام کو ٹیکہ لگایا ہے، یعنی ملک کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن کی ہے، تو اس کو تو کسی صورت جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. میں تو ایک اور بات کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہے، جس شخص کی ذمہ داری تھی، جس بندے نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، اس کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا وقت کی ضرورت ہے، اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ خابر گومند صاحب یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے، اور آئی ایم شیور کہ چودھری غلام حسین صاحب بھی اس بات کو اور حیدر نقوی صاحب بھی اس بات سے ایگری کریں گے. ہمارے ملک میں جو کارٹلز بن چکے ہیں، مافیاز بن چکے ہیں، چاہے وہ شوگر مافیا ہے، چاہے وہ آئی پی پی مافیا ہے، چاہے وہ کوئی اور مافیا ہے، وہ مافیاز اتنے مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ تمام کی تمام جب بھی جس کی حکومت آتی ہے، ان لوگوں کا اقتدار کبھی نہیں جاتا، یہ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں. اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھائے یا ان کے گربان تک ہاتھ لے کر جائے، تو وہ آگے سے ایک سب جو ہے وہ یک زبان ہو کر آگے دیوار جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے، اس کو بریک کرنا ہوگا. اور اس کو بریک کرنے کے لیے نہ صرف ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بلکہ عوام کو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جو یہ انیشیٹو لے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور پریشر بلڈ کرنا ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بھی کہ وہ یہ ایک قسم کا جو ہے وہ پریشر بلڈ کرے تاکہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. دیکھیں، آپ کو جیب سے آپ بل ادا کرتے رہیں اور آپ مہنگی بجلی خریدتے رہیں، لیکن آپ اپنی جو ہے جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا کیپیسٹی پیمنٹس آپ پے کر رہے ہیں، اس کے اوپر اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر یہ آپ کا قصور، آپ کی کمزوری ہے. سیکنڈ، گورنمنٹ کو بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس بات کو سامنے لانا ہوگا آپ نے کس کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی جو کلوز ہیں اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پینلٹیز کیا ہیں. تو وہ تمام کی تمام کیلکولیٹ کر لینی چاہیے، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ. لیکن ناظرین پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سیاست کے اندر لوگ آتے ہیں اور سیاست کو کاروبار سمجھ کے چلاتے ہیں، اور سیاست میں آتے ہیں تو ان کے ایسٹس کے اندر ابھی پتہ نہیں کتنے 100% اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے دیکھا یہ بات کر رہے ہیں، حسن بات تو صحیح ہے. خاص طور پر ہمارے جو شریف خاندان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے کاروبار کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. بڑا نہیں ویسے اب محترم ہمارے جو صدر ہیں تاحیات
जो कायद हैं और सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका बयान आपने देखा एक आध दिन पहले छपा जुलाई 20 को। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के बिल हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कोई नहीं दे सकता, इसके ऊपर हमें कुछ करना पड़ेगा। पावर बिल्स अनपेएबल, नवाज सेज नो गुड बीइंग डन टू कंट्री। ये आप दोनों अखबारात के ये आप तराशे दे सकते हैं, बिजली बिल कोई नहीं दे सकता। अब मोहतरम बंदा ताहयात कायद से एक सवाल तो बनता है कि ताहयात कायद ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स लगे थे, मेजॉरिटी जो ज्यादा वाइट एलिफेंट बने हुए हैं, ये आप ही की हुकूमत के दौरान लगे थे, और अब जो हैं आपके छोटे भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको कोई हुक्म सादर फरमाएं, उनको कहें कि ये काम करने वाले हैं। गोहर एजाज साहब तजर्बाकार हैं। अभी थोड़ी देर पहले लाहौर में एप्टमा के जो पंजाब के जो चैप्टर के सदर हैं, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कह रहे थे कि पूरे रीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो है हमें महंगी बिजली दी जा रही है, हमें कहा जा रहा है कम्पीट करें। फिर जो उन्होंने 2022 का उन्होंने जिक्र किया और जो साबिका हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया कि हमें फैसिलिटेट किया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया गया और बाकी भी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दी गई, और किस अंदाज से उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। अगेन ये सारे काम करने वाले हैं, हुकूमत नहीं कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बढ़ती हुई मुश्किलात हैं उनके अंदर अब कितना इजाफा हो गया है, कितना मजीद इजाफा होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज दिन को दो बड़ी खबरें आपने मीडिया के ऊपर देखी। एक खबर उस वक्त फ्लैश होना शुरू हुई जब खबर चली कि जो पीटीआई का मेन सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे पुलिस ने रेड किया है और वहां उनके जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, जिनके ऊपर आपको याद होगा माजी के अंदर एक हमला हुआ था, वो पता नहीं आज तक वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए, उनको गिरफ्तार किया है। साथ में बैरिस्टर गोहर की बात हुई, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं। बैरिस्टर गोहर तो वैसे वो पुलिस ने कह दिया वो नहीं है, वो मेरे हाल वापस भी आ गए। तो अभी तक पुलिस की इतला के मुताबिक जो जिनको गिरफ्तार किया गया है रऊफ हसन साहब हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर आज चली वो ये है कि काबीना की मीटिंग कल होनी थी या परसों हो रही है, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लॉ मिनिस्टर, अपने अटॉर्नी जनरल, बाकी भी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा कर लिया है कि किस तरह पीटीआई को बैन करना है और बैन लगाया जाना है, और बाकी जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं वो बानी पीटीआई और उनके जो कासिम सूरी डिप्टी चेयरमैन हैं उनके ऊपर लगना है, और सदर पाकिस्तान साबिका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर लगना है। सारी मुशावरत होगी और ऑन बोर्ड लिया जाएगा बाकी भी उनके सारे जो दोनों इत्तेहादी हैं। जब ये इनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर आज रेड हुआ तो उसके बाद शिबली फराज जो पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया और उसको सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं, और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो एमएनएज हैं वो अपने जो एक उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था, लेकिन वो उसी को ही ले गए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है और इस्लामाबाद के अंदर जो एक मौजूद ज़ेर बहस है वो यही है कि जब से मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है तो गवर्नमेंट काफी अननर्व्ड हुई है, परेशान हुई है, उनकी नर्व्स के ऊपर वो फैसला छाया हुआ है। आपने देखा चंद दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब जो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी काफी उसके ऊपर एक भरपूर तकरीर की और पीटीआई की तरफ से भी बात की गई। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके ख्याल में तो चंद दिन पहले आप पिछले हफ्ते जब एक प्रोग्राम हो रहा था आपने बताया कि जो पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हो रही है, कोई मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने नहीं लगता कि ये कोई बेहतरी तरफ जा रहे हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे तो लग रहा है कि मामला काफी खराब है पीटीआई के लिए। नहीं, उनके खराब नहीं हो सकते, जिनके साथ कौम खड़ी हो ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कर लें जो करना है। आई एम सॉरी। क्यों, ये क्या बात? दूसरा जी सर, ये नहीं हो ही नहीं सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल। मतलब क्या कर लेंगे लोगों का? अब एक बहरान से निकलेंगे दूसरे में घुस जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में, क्योंकि अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
اور آپ کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملائیں. ان کو تو اور ان کو جو ہو رہا ہے یا ابھی آپ نے بجلی کے جو اوپر جو باتیں کی ہیں اور باقی چیزوں پر جو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ بدترین شکل اختیار کرے گی. اس سے بہتر ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے میز پر بیٹھ کے سدھارا جائے یا عدالتوں سے جو آرڈرز ہوں ان پر عمل کیا جائے. بالکل صحیح چیز. یہاں تو یہ بھی ہوا تھا جی جی، یعنی ایک جملہ میں کہہ دوں کہ میں نے براہ راست ایک سابق آرمی چیف سے سنا کہ فلاں ملک سے جو $19 بلین کی انویسٹمنٹ آئی، لیکن وہ کافی $10 کبھی باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس کے اوپر ثبوت کبھی انہوں نے نہیں دیا آپ کے جو دوست ہیں. اچھا نقوی صاحب یہ بتائیے گا یہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگنے جا رہا ہے یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ وقت کم ہے، تجزیہ ہم کل کر لیں گے اس کے اوپر. اچھا بس میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ میں ان تمام دوستوں سے درخواست کروں گا پی ٹی آئی کے جو لندن امریکہ میں بیٹھے ہیں یا ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کو بھڑکانا چھوڑ دیں، ان کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا چھوڑ دیں. اگر ان کو ایسا ہی سوال نقوی صاحب میں نے اور پوچھا ہے اس کے اوپر تو آئیں، گراؤنڈ میں آئیں اور گراؤنڈ میں آ کے سامنا کریں، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بیانات. اچھا چلیں وقت کم ہے. حسن آپ کے پاس کیا خبر ہے، بین یا آرٹیکل 6؟ ابھی تو اس حوالے سے کوئی جو ہے سولڈ بات نہیں. آرٹیکل 6 والا مقدمہ بڑا سنجیدہ ہے، لیکن آج جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو کوآرڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور وہ عدالت کے اندر پیش ہو گئے ہیں، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.